अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर नशर। मैं हूं मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ साथ मुल्की सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियां वाज़े हो रही हैं। 9 मई के सानहे ने सियासतदानों की मकबूलियत और कबूलियत के पलड़ों का रुख यकसर बदल कर रख दिया है। 3 दफा के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी का रास्ता दिन ब दिन मजीद हमवार होता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब उनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ चेयरमैन पीटीआई जो अपनी मकबूलियत के दावे करते हुए फूले नहीं समाते थे, मुख्तलिफ संगीन मुकदमात की दलदल में धंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज लाहौर की एहतिसाब अदालत से आने वाला फैसला नून लीग के लिए किसी तौर ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं है। एहतिसाब अदालत ने पीटीआई दौर में नैब की जानिब से कायम किए जाने वाले प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतखाम का निशाना बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने नैब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम की साख को तबाह किया गया। दूसरी जानिब हर गुजरते दिन चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कानूनी घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। सिर्फ आज ही के दिन 3 बड़े इकदामात ने चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में बड़ा इजाफा कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई को GHQ रावलपिंडी हमला केस समेत दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों के 5 मुकदमा मुल्जिम नामजद कर दिया गया है, जबकि IG पंजाब ने 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों के तनाजुर में सूबे भर में दर्ज मुकदमात में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 34 का इजाफा करने का हुक्म दे दिया है और इन तमाम मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को नामजद करने की हिदायत भी दे दी गई है। यही नहीं बल्कि चेयरमैन पीटीआई के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमा ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इन तमाम खबरों के अलावा सबसे बड़ी खबर यह भी है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से आम इंतखाबात में मुबस्सरीन को पाकिस्तान ना भेजने का इंदिया दिया गया है। यही नहीं बल्कि कहा गया है कि हमें यकीन नहीं है कि पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होंगे भी या नहीं। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आखिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में $3 अरब के कर्जों की बंदर बांड से फायदा उठाने वालों के नाम बताने से इनकार क्यों कर दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बार बार पूछे जाने के बावजूद आखिर स्टेट बैंक कौम के सामने फायदा उठाने वालों के नाम बताने से गुरेजा क्यों है। कौम सवाल कर रही है, एक ऐसा मुल्क जो आलमी मालियाती इदारों से डॉलर्स के असूल के लिए कड़ी तरीन शर्तें मानकर महंगाई की चक्की में फंसी अवाम पर मजीद टैक्स लगा रहा है, वहां आखिर कौन है जो $3 अरब की बंदर बांड का हिसाब देने से कतरा रहा है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नुसरत जावेद साहब। सर, मुझे सब बताएं, सियासी मंजरनामे के इस वक्त जो चल रहा है, आप काफी दिनों से हैरान भी दिखाई दे रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं परेशान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। लेकिन आज जो चीजें जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई सब जा रहे हैं। ओके, अच्छा, अभी किस दिन आ रहे हैं ताकि उनके इस्तीफा की तैयारियां करें और लाहौर आएंगे? दिन ब दिन एक एक स्टेप पे उनकी चीजें खत्म होती जा रही हैं। जो आप बार बार कह रहे थे कि कानूनी हर्डल्स हैं, वो तो खत्म होती दिखाई दे रही है। एक हुई ना, एक आहिस्ता लेकिन इससे पहले भी चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सबसे पहले माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। आई थिंक के मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन यस्टरडे। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। आपने ज़्यादा जामे इंट्रो आज बनाया है। लेकिन एक बीबी, देखो मेरा मसला ये है कि मैं वो सास हूँ जो जब बहू थी तो उस बेचारी पे बहुत जुल्म हुए थे, वो बदला ले रही है मेरे से। हाँ, तो ये बहू जो है, ये सास जब बहू थी तो बहुत अजियतों से गुजरी है, तो इसलिए बहुत यूँ रहती है। आपने ये कहा है कि ओन चौधरी साहब जो हैं उनको आपके इंट्रो में वज़ीर आज़म के मुशीर बताया गया है। आपको याद होगा जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी तो उसमें ये फैसला हुआ था कि वो लोग जो कि मौजूदा हुकूमत में शामिल हैं वहाँ से हट कर जो है वो जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये कहें कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट गए हैं, साबिक तो आपने शुरू में भी लगाया ना, तो वो दोनों के साथ अटैच हो गया।
अच्छा फिर मुझे जितनी उर्दू की समझ है उसके मुताबिक, लेकिन लेट्स बी वेरी क्लियर कि ओन चौधरी साहब जो गए हैं वो एक शहरी के तौर पर गए, बिल्कुल, ये हमें बात क्लियर कर देनी चाहिए। और एक सिर्फ जो है थोड़ी सी कोताही हो गई कि आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि हेग की जो इंटरनेशनल कोर्ट है, बैनुल अक़वामी अदालत, वहाँ पे भारत ये कह रहा था कि हमारा उसके साथ जो पानी, ये किशन गंगा के अलावा एक रेटेड डैम भी बनना है, दो कज़िये हैं। तो वो ये कहता है कि जी मैं तो मानता ही नहीं, बल्कि ये मैं तो ये मुआहदा ही जो है वो दरिया बुर्द कर देना चाहता हूँ। अच्छा, तो लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी ये हुई है कि हमारा ये प्ली, हमारा ये दावा जो है बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने मान लिया है कि जनाब उनको इसके अंदर मुदाखलत का और आर्बिट्रेशन का और सालिसी का हक़ है। सो हमारे पास ये फोरम अवेलेबल है जहाँ पर हमारे हिस्से का जो पानी है, हम उस नहीं आवाज़ नहीं उठा सकते, हम उसके लिए बाकायदा लड़ सकते हैं। अच्छा। और उस कोर्ट ने कहा है कि हाँ उसको अब इंडिया रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो लेकिन गुड न्यूज़ फॉर अस, एक्सीलेंट, मजा एटलीस्ट इट्स वन स्टेप फॉरवर्ड, ये हमें हमारे केस को करती है। अब इसकी लेकिन तफसीलात हैं, चूंकि अभी डेवलपमेंट हुई और आपने मिस भी किया, मुझे याद दिलाइएगा अगले हफ्ते हमने इसको बहुत डिस्कस करना है कि वाई हमारे लिए किशन गंगा से ज़्यादा ये जो रेटेड डैम वाला इशू जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हम और ये हमारे पानी को किस तरह हथिया सकता है, हमारे हिस्से के पानी को। ठीक हो गई बात? ठीक है, अब आ जाएं उस तरफ आपके। यकीनी तौर पर आपका ये फरमाना बिल्कुल बजा है, और आपका प्रॉब्लम ये है कि आप मॉडर्न नस्ल की हैं, यंग हैं, आप लोगों को डिजिटल यानी फास्ट पेस की आदत है। इंडीड। अच्छा, उसमें फिर मेरी जैसे जो सिन की सांसें होती है ना झक्की मार का, वो कहती है अरे काता और ले दौड़ी। अरे भैया बेशक, हाँ ये सिर्फ एक नहीं, ये पिछला गौर चीज़ होती है, काता और ले दौड़ी, यानी कि अभी पूरा सूत जो है वो पूरा हुआ भी नहीं, अपने हिस्से का काटो भागा, रे भाई बन गया धागा, बन गया, यू नो। इस तरह नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हाँ भाई जो फ़ज़ा बन रही है वो यूँ महसूस हो रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी की राह हमवार कर रही है। तो इसमें फ़र्क क्या है? एक ही बात है ना, फ़र्क है ना, आप उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार कर देती हैं। आएंगे तो इसीलिए वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं, उनके होते हुए और कौन आ जाएं और वो इलेक्शन हार जाएं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन जो है वो 2018 वाले होने। अरे बीबी फिर वही बात है, इलेक्शन जो है आप किस तरह ये प्रिडिक्ट कर सकती हो, अनलेस ये कि जब आप कहें कि जी नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई है नहीं, अकेले रेस से जीत जाएंगे। क्या हुआ उनको चेयरमैन पीटीआई को? मतलब नहीं क्या हुआ? अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। क्या हुआ ये कि उनको सीन से आउट कर दिया है। ही इज नोवेयर नाउ। आज का ये जो फैसला है जिसपे आप बहुत, आपकी नजर में आपका पॉइंट प्रूव हो रहा है। आपको याद है कल के शो में मैं 2 दिनों से मैं जो फरियाद किए चले जा रहा हूँ कि नैब में ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट फलाना फलाना, और मैंने कहा कि नजर बज़ाहिर ये लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई के लिए डिजाइन किया गया है, उन्हें उनके लिए ये घड़ा खोदा जा रहा है। और मैं फोन वॉर्न करता रहा 2 दिन कि ये मामला उलट भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन साथ मैंने आपको कल ये कहा था, आपको याद होगा कि मैंने कहा कि फिर मैंने गौर से पढ़ा तो मैं तो सारी तवज्जो वो तरामीम पे देता रहा। मैंने आपको कहा था कि दफा जो है वो 36 उसका प्रोविजो यानी इब्तदाइया एक बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर अदालत ये रिमार्क्स दे दे या करार दे दे कि जी आरिया के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया था, तो ये जो आपने रिमार्क्स पढ़े हैं जज साहब के, तो ये वही है, वो यही कह रहे हैं ना। सियासी इंतकाम का निशाना। सवाल ये उठता है कि क्या चेयरमैन साहब इस अमेंडमेंट का, चेयरमैन नैब फ़ायदा उठाते हुए उन अफराद की निशानदही करने पर जोर देंगे कि जिन्होंने साबिका वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बकौल एहतसाब अदालत के आज के फैसले के, जिन्हें आपने बहुत यूं करके पढ़ा है। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त, भी तारक अजीज़ ही लगे हुए इसमें देखती आंखों और बोलते वगैरह वगैरह। लेकिन वो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर बात उस तरफ बढ़ेगी तो सब डूबेंगे, बट अभी सब डूबेंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि
فرض کرو کہ ان ریمارکس کی روشنی میں یہ جو ہاڑا ہڑی میں پروو ہو گیا نا نواز شریف صاحب کا پوائنٹ ایک مقدمے میں نا. کل حامد خان صاحب نے بھی کہہ دیا, آج عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں, حامد خان صاحب کا کسی ماننے کو ٹی وی تیار شو نہیں. میں کچھ بھی فرما دینا جو ہے وہ قانونی فیصلہ تو نہیں ہے نا, وہ رائے ہے ایک بہت موقر اور باعزت اور تجربہ کار وکیل کی, بے شک قابل احترام وکیل کی, لیکن وہ فیصلہ تو نہیں ہے نا. آج جی آج والا فیصلہ بھی نہیں ہے. آج والا فیصلہ اس طرف کی ایک وہی راستہ بنانے کی کوشش ہے, لیکن آپ فرض کرو کہ آپ آج سے 3 دن پہلے ٹھیک ہے آپ راستہ بنا رہی تھی لاہور میں کسی کے لیے, ہموار کر رہی تھی, آپ کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ کل جو ہے وہاں پہ ریکارڈ توڑ بارش ہو رہی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بدل سکتے ہیں حالات؟ ارے بابو یہ ہوتا ہے نا, کیونکہ ہم کیسے ایک پروسیس ہے. 4-5 سال لگے ہیں رستہ بناتے ہوئے, ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے رستہ نہیں بنا؟ 4-5 سال تو نہیں لگے. کب سے بیچارے باہر بیٹھے ہوئے, اب تو کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا کہ ان کی طبیعت خراب تھی. نہیں, انہوں نے ڈار صاحب نے کہا کہ ایک اور طبی معائنہ ہو گیا, ایسی بات نہیں, ذکر تو مطلب وہ یہ پوائنٹ تو طبی دور رہ گیا نا معائنہ. کہیں. دیکھو آپ ایک بات بہت غلط فہمی میں آپ مبتلا ہو. ٹھیک, سب سے پہلے بات کلیئر ہو جاؤ. ایک صحافی کے طور پر میں ہرگز یہ نہیں چاہتا ٹھیک کہ کسی کے لیے راہ ہموار کرتی ہماری ریاست اور ریاستی ادارے پائے جائیں, اور کسی کا راستہ روکتے ہوئے ہماری ریاست اور ریاستی ادارے پائے جائیں. میرے خیال میں اگر اکھاڑے میں 2 طاقتور پہلوان ہوں گے تو میرے جیسے افراد کا دھندا چلے گا جو کہ میچ پہ کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں, ارے ہی ہیز گیون ہم اے پنچ اینڈ آل دیٹ. میری تو روٹی اس پہ چلے گی نا. ٹھیک ہے نا بات. لیکن پوائنٹ یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رستہ ہموار ہوا نہیں ہوا جو بھی ہوا, میں کہہ رہا ہوں ہوائیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اب کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کی واپس آنے کی راہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہموار ہو گئی ہے. ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے؟ ہو گئی ہے, اب ہو گئی ہے. الفاظ کے چناؤ میں میری بدقسمتی ہے یہ. آپ فوراً ایک دم چلے مان لیا ہو رہی ہے, لیکن چلے آپ کو بحث کی گنجائش نہ رہی. اب بحث کی گنجائش نہیں رہی, مان لیا آپ کی بات, ورنہ آپ مانیں گے نہیں نا. ٹھیک ہے, ہو رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں اتنا وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے, بلکہ آج اگر آپ اصل میں آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اخبار ہاڑا ہوڑی میں پڑھتی ہو, زیادہ ٹی وی یوں دیکھ کے تو جرنلزم کرتی ہو. ٹھیک ہے, لائک آل دا پیپل آف یور ایج. آج کے اخبار میں ہمارے دوست, ہمارے ساتھی ہیں, میرے تو جونیئر ہیں اور بہت اچھے ہیں, عمر چیمہ, یہ جنہوں نے پاناما پیپرز بھی کیے تھے, انہوں نے آج سٹوری کی ہے جس میں انہوں نے نیب کے لوگوں کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں جو میں 2 دنوں سے کہے چلا جا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر ان امینڈمنٹس کا, ان ترامیم کا میرٹ پر اطلاق ہو تو زمان پاک سے اسلام آباد کی بنی گالہ میں بسے صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اس میں وہ بیس یہ بناتے ہیں کہ ابتداءً جب انہیں نیب سمن کر رہی تھی انکوائریز کے لیے تو یہ رکاوٹیں کر رہے تھے, ہچکچا رہے تھے, لیکن اب گزشتہ کئی دنوں سے وہ باقاعدگی سے پیش ہو رہے ہیں. انہوں نے بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ جو 1-2 ان کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے ہیں تو انہوں نے بقول ان کے انہوں نے بلکہ اپنے سے سوال کرنے والوں کو شستر کر دیا. وہ کہا یار مجھے کیا پتا, وہ نے کہا یہ گھڑی ہے, یہ میں نے دیا اور میں نے وہ اپنے ملٹری سیکٹری کو کہا جائے قیمت لگوا لو, تو اس نے جو بتائی تو باقی وہ جانے اس کا کام ہے, مجھے کیا پتا. اور اگر وہ ہی سیز ادروائز تو اس کو آئے مجھے کنفرنٹ کرے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, عمر چیمہ صاحب کی سٹوری. اچھا یہی بات جو ہے یہ والی کہ بھائی میرا کیا لینا دینا گھڑی کی قیمت لینی اور یہ بہت سارے یوٹیوبرز بھی کہہ رہے ہیں, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے یوٹیوبرز تو زیادہ قابل احترام ہیں کیونکہ اگر ان کو مبینہ طور پر میرے اور آپ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے جو ہیں خدا نخواستہ وہ نام لوں گے پھر آپ کہیں گے میں نے ایسا نہیں کہا. مبینہ
اچھا ٹھیک ہے. مبینہ بڑا ویسے اسمارٹ کھیلتے ہیں. نہیں یہ تو کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ کہ دیکھو زندگی میں بچ بچا کے ہی چلنا ہوتا ہے نا. دیکھو ہمارے ہاں کھل کے آنا چاہیے جتنی ہاں جی بالکل کھل کے آ جائیں. اس کے بعد میں اسکرین سے غائب, آپ اکیلی بیٹھے جانا لال کپڑے پا کے. ٹھیک ہے سر, کل آپ نوکری سے بچ رہے تھے, نوکری لگی رہے میری, آج آپ بچ بچاؤ کی باتیں کر رہے ہیں. پھر جرنلزم کھل کے ہوتی ہے نا. کھل کے ہوتی ہے, پتہ نہیں کہیں ہوتی ہوگی, یہاں نہیں ہوتی. یہاں نہیں, دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوتی. اچھا دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوتی. ٹھیک. یاوا گوئی ہوتی ہے. یوٹیوبزم جو ہے وہ اس طرح کا کلاسیکل جرنلزم نہیں ہے. آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کھڑے اور کہہ کے جس کھل کے گال کرو جی تسی کدے نال ہو, اس کے ساتھ ہو کہ جس کے لیے آپ کے ساتھ میں آنے کی راہیں مار رہی ہیں. نہیں, جن کے لیے آنے کی راہیں بنائی جا رہی ہیں یا جن کے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں. درمیان کی کوئی آدمی نہ تجزیہ سننا چاہتا ہے, چھوڑو. لیکن چیئرمین دیکھیں میری بات سنیں, چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں ان کو جو ملزم نامزد کر دیا, ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے رستے ٹھیک ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا, نہیں ہو رہا. میں نے کہا ہے کسی بھی دن ہو رہا ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ ہے. میں نے تو بلکہ یہ کہا کہ جب پہلے امینڈمنٹ آئی تو میرا پہلا کیا تجزیہ تھا, جو ہمارا منگل کے دن تھا, نہیں منگل کے دن میرا پہلا یہ تھا کہ نظر بظاہر تو یہ ڈیزائن انہی کے لیے ہوا ہے. پرسن اسپیسیفک ترامیم کہ یہ ان کے لیے گھڑا کھودا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی جب اس پہ مزید غور کیا تو میں نے کہا بھائی لیکن گھڑا تو جو کھدا ہے خالی ایک ہی بندے کا ہی, ابھی گھڑا تو ایک کافی گہرا کھد گیا نا, سارے آ سکتے ہیں بیچ میں, تو اس میں کافی لوگ آ سکتے ہیں. تو وہ دیکھیں وہ ایک حوالے سے میری بات تھوڑی سی درست ثابت کر دی نا عمر چیمہ کی سٹوری نے, کہ بھئی وہ لوگ جو کہ ابھی تحقیق کر رہے ہیں وہ دو باتیں کہہ رہے ہیں. نمبر 1 کہ جی اب تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور دوسرا اب تو وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ تعاون کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اتنے سارے کیس تو ہیں ان پہ. باس 9 مئی کا ساتھ کنیکٹڈ واقعات کی کیمسٹری, ان کی ریپرکیشنز آر انٹائرلی ڈفرنٹ. پلیز دیکھیے یہ فرق جان کر جیو والا جو سین ہے نا, یہ وہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی ریپرکشن اور ہیں, اور اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں وہ پھنس سکتے ہیں؟ کس میں؟ یہ جی ایچ کیو حملہ کیس پہ. اپیرنٹلی جو ہمارے زیادہ متحرک رپورٹر ہیں, جو میری طرح اس وقت بالکل بے بس ہو کر کونے میں بیٹھ کے دہی نہیں کھاتے, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جہاں حملے ہوئے تھے, جن پہ حملے ہوئے تھے, وہ بہت غصے میں, اور وہ جیسے انہوں نے اپنے ادارے کے لوگوں کو سزا دی ہے اور انہیں بخشا نہیں ہے, اس میں تو سب بیچارے پریشان ہیں, عوام بھی غصے میں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اون چودھری صاحب, بات نہیں سمجھ رہی ہیں نا. دیکھیے جب یہ تو ایک بہت سالڈ میسج ہو جاتا ہے نا, جب اپنے آپ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اور اتنے سینئر لوگوں کو جب آپ سزا دیں گے تو پھر وہ باقی بھی تو کچھ لوگ ڈیفرنٹ بات بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب جو استحکام پارٹی کے رہنما اون چودھری صاحب, ان کی درخواست پہ آپ کیا پارٹی پابندی لگ سکتی ہے؟ مطلب بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بھی ایک یعنی بچگانہ بات ہے. یہ نماز بخشوانے گئے تو روزہ گلا پڑنے والی بات ہے. دیکھیے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایوریج سٹیزن کے طور پر اگر اون چودھری صاحب کی یہ پلی انٹرٹین کر دی جائے اور اس پہ سماعت شروع کر دی جائے تو کل کو میں کسی اور جماعت کے خلاف ایز نصرت جاوید چلا جاؤں گا, آپ کسی کے خلاف چلی جائیں گے. ہوتا بھی تو ایسے ہی ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا بھیا. ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے تعاون سے ابھی تک صرف ایک جماعت پر پابندی لگی ہے, جس کا نام تھا نیشنل عوامی پارٹی, جس کے سربراہ ولی خان تھے, جس کے نتیجے میں بعد ازاں پھر حیدرآباد ٹریبیونل کیس وغیرہ ہوا. ٹھیک ہے, اور ضیاء الحق صاحب نے آ کے ان کو رہا کر دیا اور اس کو ختم کر دیا. لیکن پارٹی پر پابندی برقرار رہی, اسی لیے دین نیشنل عوامی پارٹی کو کام کرنا پڑا ایز عوامی نیشنل پارٹی ANP. ٹھیک ہے, تو اس وقت کون مدعی تھا؟ ریاست. لیکن ابھی چلے اون چودھری اور صرف ریاست ہی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے ثبوت دے سکے کہ جی ہم ان بنیادوں پر ان کو کالعدم ٹھہرانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے یہ جو انتخابات ہونے, عام انتخابات, آپ کہیں گے کہ عام انتخابات وقت پر ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟
ब्रेक के बाद। अरे वेलकम बैक नाज़रीन। नुसरत साहब, यूरोपीय यूनियन ये कह रही है कि उनको पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। आपको लग रहे होंगे? मेरी राय को तो आप यानी कि फिलहाल नज़रअंदाज करें, 2% का रिपोर्टर आपको क्या बताए, लेकिन बहैसियत 2% का रिपोर्टर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये यूरोपियन यूनियन ने नहीं कहा है। अच्छा, किसने कहा? यूरोपियन यूनियन के एक वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के, नाम है उनका माइकल गेलर। उनका इंटरव्यू किया है मेरे भाई हामिद मीर ने। बिल्कुल। अब हामिद मीर ने अपने तजर्बे की मार देते हुए दरअसल उसने उसके इंटरव्यू से मैसेज ये दिया है कि यूरोपियन यूनियन में नहीं, उसने मैसेज एंगल नहीं, अच्छा, ओके, एंगल नहीं की, ठीक है। उसने वाजे किया है कि ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर में, यूरोपियन यूनियन के हलकों में इस बारे में शक व शुबे की फिजा पाई जा रही है कि क्या पाकिस्तान में इस साल के आखिर तक इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। ठीक, यहाँ तक वो कहते हैं ना, जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने पूरा किया, अब खुदा ही ना चाहे। तो हामिद मीर ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। ठीक। अब उसके बाद हमारा फ़र्ज़ शुरू होता है। माइकल गेलर साहब जो हैं वो इससे पहले 2 मरतबा यहाँ आ चुके हैं इलेक्शन के वो यानी मॉनिटरिंग करने के लिए, 2013 और 2018। ठीक। और माशाल्लाह आज तो उन्होंने बहुत खताब फरमाया ना 2018 के इलेक्शन में। उस वक्त जो ऑब्जर्वर आए थे ना, यही यूरोपियन यूनियन, उनकी मेजॉरिटी ने पता है क्या कहा था 2018 के बारे में? उन्होंने कहा था कि निस्बतन नीट एंड क्लीन, हेलो, फ्री एंड फेयर का लफ्ज नहीं, निस्बतन नीट एंड क्लीन। अच्छा। और सबसे ज्यादा इत्मीनान का इजहार इस वजह से किया था कि पुरअमन। अच्छा, जब आरटीएस बैठ गया तो पुरअमन नहीं होंगे ना। आगे ना फिर पीछे जो कुछ होता है। असल बात यह है कि यूरोपियन यूनियन आप पे दबाव बढ़ा रही है कि आप इंतखाब करवाएं। और क्यों दबाव बढ़ाएंगे वैसे? क्यों ना बढ़ाएं, दुनिया के मामे हैं। आपको वो आपकी जो एक्सपोर्ट्स चाहती हैं, आपको वो क्या वो जीपीएस देते हैं आपको, वरना वो टैक्स लगा दें। आपकी जो एक्सपोर्ट जितनी थोड़ी बहुत रहेगी टेक्सटाइल की, तो आपका मुनाफा यूं बैठ जाएगा। ठीक है ना? यस। तो ऐसी बात नहीं है। हर बड़े मुल्क बड़े होते हैं भैया, ये तो ना करो ना। ये कहना पे हो तू कौन हो ना सन कहना ला। हम हर वक्त यानी यहाँ के लोगों से दरबदर ये कह रहे होते हैं कि जी ये हमें फेवर कर दें, ये कर दें, फिर कहें कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। और वो अपने आप को ठेकेदार भी समझते हैं जमहूरियत। खैर, और ये बात अभी तो पब्लिकली आई है थैंक्स टू हामिद यानी ब्रिलियंस कि वो था, वो समझ गया कि यार ये इनका मैसेज है। लेकिन इससे पहले यूरोपियन यूनियन की कुछ अर्सा पहले ये इंट्रा मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है। अच्छा। वहाँ पे ये बार बार हिना रब्बानी खर साहिबा से, जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो इनसे इंटरेक्ट कर रही थी, उनसे ये पूछते रहे कि जी इंतखाबात कब होने हैं। अच्छा। और क्या हमें इनविटेशन मिलेगा या नहीं। तो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्हें बताती नहीं कि जी मैं आपको अभी क्या कर सकती हूँ, मुझे तो अभी हमने ये देखिए, इसमें जो माइकल गेलर साहब हैं वो एक, मैं आपको बुनियादी बात समझा देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी चूँकि मुझे इस वजह से शुबा है कि जी नहीं हो रहे, क्योंकि अगर होने होते तो 90 दिनों में होने हैं, तो हमें अभी तक इनविटेशन आ गया होता। अब यहीं पर गेलर साहब जो हैं वो बोंगी मार गए। अच्छा, आप पूछे कैसे? वो कैसे? देखो, जब कोई हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करे, ठीक, और फिर कौमी असेंबली डिसॉल्व हो, मसलन मौजूदा हुकूमत अगर 12 अगस्त 2023 के रात 12 बजे तक काम करती रहे, तो फिर इंतखाबात आइंदा 60 दिनों में होंगे। तो 60 दिनों के बाद उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे ना। 60 दिनों के अंदर करवाना आईनी एतबार से लाजमी होगा। लेकिन फर्ज करो कि 10 या 11 अगस्त को वो बेतहलील कर दें, तो एक दिन बच गया ना।
اس ایک دن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پھر انتخابات آپ کو 90 دنوں میں کروانے پڑیں گے. اچھا ایسا ٹرک. اب نہیں, اب جب یہ ٹرک نہیں ہے, یہ ایک فیسلٹی حاصل ہے, یہ تو ایک حکومت کا ثواب دیدی اختیار ہے نا کہ آپ اپنا کارڈ کیسے کھیلیں. اب وہ جو ہے ابھی سے یورپین یونین کو کیوں بتاتے کہ جی ہم نے 60 دنوں میں الیکشن کروانے ہیں یا 90 دنوں میں کروانے ہیں. نمبر ایک بات. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جب 12 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا اس سے 1 یا 2 دن پہلے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی میں یہ ہاؤس کو ڈیزالو کیا جائے اور فریش الیکشن, تو پھر الیکشن کمیشن کی تاریخ تو دے گا, یعنی الیکشن کمیشن دے گا نا نئے انتخابات کی تاریخ. فور شور. جب وہ شیڈیول کا اناؤنس ہو جائے گا تو پھر یہ وزارت خارجہ کو کہیں گے. میری آج وزارت خارجہ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, الیکشن کمیشن کے لوگوں سے بات ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ چونکہ سرکاری افسران ہیں, they were not entitled to talk to media, میں ان کے نام نہیں لے سکتا. اچھا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیے صاحب, جب تک الیکشن شیڈیول نہیں آتا اس وقت تک ہم کسی کو آبزرور کے طور پر انوائٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب الیکشن کے شیڈیول کا اعلان ہو جائے گا تو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وزارت خارجہ کو کہا جائے گا, دونوں طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ غیر ملکی مبصرین کے ہوتے ہوئے وہ آئیں اور وہ دیکھیں ہماری صورتحال. یہاں پہ بریک کا بھی ٹائم ہے, بریک کے بعد چونکہ ہم نے اہم ایک اور ٹاپک بھی ڈسکس کرنا ہے. آپ کا کون سا ہے؟ ناظرین ساتھ ہی ہمارے رہے گا, بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آخر اسٹیٹ بینک پاکستان کیوں نام نہیں دے رہا, یہ قرض دیا کس کو گیا تھا. بریک کے بعد سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. نصرت صاحب, کووڈ کے دور میں پاکستان تحریک انصاف حکومت کی جانب سے $3 ارب کا سافٹ لون جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دیا گیا. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان لوگوں کے نام مانگ رہی ہے کہ کن کو یہ لون دیا گیا, ڈیٹیلز دی جائیں. نام نہیں دے رہی اسٹیٹ بینک. مطلب مجھے اس بات کا غصہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ ٹیکس دے دے کے پریشان ہو چکے ہیں, ہماری گرین لگائی جا رہی ہے بٹ ہمیں نام نہیں بتائے جا رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک عام شہری کے طور پر اتنا ہی غصہ ہے جتنا آپ کا ہے, اور خاص طور پر کہ آپ کا میرا تعلق اس طبقے سے ہے کہ ہمیں تنخواہ بعد میں ملتی ہے, اس پہ وہ جو یعنی واجب الادا ٹیکس ہوتا ہے پہلے کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا تڑپنا تو بالکل بجا ہے. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے نہیں, بدقسمتی سے یہی ہمارے ہاں رونا ہے کہ ہم نے تو اسمبلیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہاں تو سارے چور لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھو جس ملک میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو آڈٹ کا جائزہ لیتی ہے, اگر وہ طاقتور ہو اور صحیح کام کر رہی ہو تو آپ کو احتساب بیورو جیسے ادارے بنانے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل. کرپشن ہوگی نہیں اور اس کو نہیں ہونے دیتے. 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوئے تھے. ضیاء الحق صاحب ابھی بھی طاقتور صدر تھے. اس وقت کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی اس کے سربراہ تھے, جنگ سے ایک آئے تھے سردار زادہ محمد علی صاحب. اچھا. ان کے ساتھ آصف احمد علی صاحب تھے, سردار آصف احمد علی جو قصور سے آئے تھے, اکانومسٹ تھے. ان دونوں نے بڑی محنت سے کسی زمانے میں جنرل ضیاء کے بہت طاقتور اور قریبی آدمی رہے مصطفیٰ گوکل جو شپنگ کے منسٹر تھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہ ان کا BCCI کے ساتھ انہوں نے یہ کیسے قرضے لے لیے اور یہ وہ کیسے حکومت اس کی گارنٹی اس طرح کر کے انہوں نے صاحب شروع کر دیا. تھلی مچ گئی تھی. اور بعد ازاں کیا ہوا, وہی BCCI جو ہے وہ 90 کی دہائی میں اس کو شٹ کرنا پڑا, جس کو ہم نے کہا جی کہ جیسے مسلمانوں کے بینک کے خلاف سازش ہو گئی وغیرہ وغیرہ, ہم نے اپنی سٹوری بنا لی. لیکن ایسی ہی وارداتوں کا اگر پہلے جیسے سراغ لگا لیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اور اس کا فالو اپ کیا جاتا اور ضیاء الحق کا اس پہ تل ملا کے اسمبلی اپنی ہی بنائی ہوئی اسمبلی کو فارغ نہ کر دیتے 88 میں, 3 سال بعد ہی, تو شاید ہمیں وہ ذلت ہی نہ اٹھانی پڑتی. یہ انہوں نے تو ہمیں فارغ کر دیا اسمبلی کو. لیکن امریکہ میں کیا ہوا, جان کیری نیا بھی سینیٹر بن کے آیا تھا, فیمس جان کیری, اس کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی کہ یہ BCCI کے معاملات کو انہوں نے وہ پیچھے پڑ گئے اور آخر میں کلیپس ہو گیا. قصہ مختصر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو موجودہ جو اسمبلی ہے اس وقت وہاں پہ اس ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی موجود نہیں ہے.
بے شک. اچھا اس کی جو سربراہی کر رہے ہیں وہ ذاتی طور پر بہت اچھے آدمی ہوں گے، لیکن ریپوٹیشن یہ ہے کہ جی یہ تو اپنا تحریک انصاف سے غداری کرتی، تو ان کے کہے میں وہ وزن نہیں ہے. لیکن جو یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں یہ بہت ویلڈ ہے. ہوا یہ کہ جب یہ کووڈ آیا، کرونا آیا، سارا کاروبار بند ہو گئے، ہاہاکار مچ گئی، تو غریب ممالک جو ہیں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کہا کہ بھائیو تم لوگوں کے پاس تو اتنے سارے وسائل ہیں امیر ملکوں کے پاس، اور تم اپنے ہاں تم لوگ کلیپس ہو گئے ہو، اب ہم تمہیں کیا کریں، اس ہمارے تو کاروبار بند، تباہ و برباد، تو ہمیں کچھ رعایتیں دی جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے ہر ملک کو اس کے کوٹے کے حوالے سے کچھ رقومات کہا کہ آپ ان کو آسان اقساط پر جو ہے وہ دے تھوڑی سکتے رقم ہیں. نہیں ہے. ارے بیوی 3 ارب روپے بہت بڑے ہوتے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ نے ایسے کہا نا تھوڑے سے دے دیے. نہیں ان کے نقطہ نظر سے نا، یعنی پاکستان انہوں یعنی کہ گلوبل ہو کے سوچو نا. لیکن مجھے اصل بات پہ آنے دو. اب اس وقت جو تھے ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر وہ تھے رضا باقر صاحب. رضا باقر صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے آئی ایم ایف کی نگرانی والا مصر کا سارا 3 سالہ پروگرام کیا. اسی وجہ سے ایجپٹ ابھی دن دگنی اور رات دگنی ابھی ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ، یعنی فاقہ کشی والا عالم ہم جیسا ہے. ٹھیک ہے. ان کا ایمبیشن یہ تھا کہ کسی طرح شوکت ترین صاحب فارغ ہوں، میں آئی ایم ایف دا بندہ ٹک اور ڈزن، اور میں فارن منسٹر اور محبوب کی نگاہوں میں ابھی بھی کیئر ٹیکر ہونے کے لیے وہ بڑے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے ایک بہت پرانی تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن تھیوری، کہ آپ جو پہلے سے امیر آدمی ہیں، پہلے سے زیادہ کاروباری لوگ ہیں، پہلے سے زیادہ سیٹ ہیں، اگر آپ ان کو مزید سبسڈیز دیں، پیسہ دیں، آسان اقساط پر قرضے دیں، تو زیادہ نوکریاں، اس کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے نا وہ برکت پھیلے گی. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹاپ کے سیٹ تھے، اب اصل نقصان جو یہ جب یہ مندی ہوئی تھی تو وہ تقریباً ہو رہا تھا اسمال اینڈ مڈ ٹرم جو انٹرپرائزر ہوتا ہے نا، یعنی تم اور یا بڑے سے بڑا کہ کوئی آدمی جو کہ جس کا سالانہ ٹرن آؤٹ، وہ کوئی ایسا کاروبار کر رہا ہے، منافع نہیں ٹرن آؤٹ، ٹھیک ہے، 2 ارب سے 7 ارب روپے ہو. انہوں نے کیا کیا کہ یہ ساری رقم جو ہے ان لوگوں میں بانٹ دی جن کا آلریڈی 10 سے 1100 ارب کے درمیان 10 سے 1100 ارب کے درمیان ٹرن اوور تھا. یعنی آلریڈی جو اجارہ دار سیٹ تھے، اور یہی انہی کو دے دیا. وہی تو بتا رہا ہوں نا، جب یہی ٹرکل ڈاؤن تھیوری ایوب خان کا جو سو کالڈ کہلاتے تھے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھا، اس کے اینڈ میں کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر محبوب اللہ کا فیمس تھیسس آیا تھا کہ حکومتی سرپرست 22 خاندانوں کی اجارہ بیداری ہو گئی. اب یہ رضا باقر صاحب نے ان میں وانٹ دیے. آئیڈیا یہ تھا کہ یہ جو سیٹوں میں گھرے رہتے ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اصولی طور پر اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی یہ توقع رکھی جاتی ہے جیسے کہ ججز کے بارے میں کہ آپ سوشلی انٹریکٹ نہ کریں. اچھا یس بیوی، تبھی کہہ رہے کہ ان کیمرہ بتاؤں گا نام کون سے ہمارے ہاں نہیں دیکھیے اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم ہے کہ کمرشل بینکس جو ہیں ان کی اپنی ایک ریپوٹیشنل ایشوز بھی تو ہے نا. بالکل. تو بھائی میری اور آپ کی ٹرانزیکشن ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر چیز کھول کے بیان کر دی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جنرلی ہر بندہ کو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. لیکن یہ ہیٹ بڑھے گی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کتنے دنوں تک؟ 12 اگست کو یہ اسمبلی نہیں رہنی، پھر کون اس کا فالو اپ رات گئی بات گئی. ہم بس یہ سیاپا کریں گے، اور یہی میں نہیں کہہ رہا، پھر فالو اپ ہمیں کرنا چاہیے. ابھی جب الیکشن جب ہوں گے، اس کے لیے انتخابی مہم میں ہوں، ان میں کمٹ کروایا جائے. ہم فالو اپ کر لیں گے، بٹ اس کے بعد آگے ان کا بھی تو کام بنتا ہے نا اس کے اوپر. بس میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر انہوں نے اس کے بارے میں ہیٹ آئے گی، یقیناً ہیٹ آئے گی، ٹھیک ہے، کچھ دنوں تک رہے گی، لیکن مدت ہی ہے نا 12 اگست. ٹھیک ہے. تو پھر کہاں گئی یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، کہاں گئی؟ پھر وہ جو نئے آئیں گے وہ اپنا کو کارخانہ چلائیں گے. تو جو امیر ہے وہ امیر ترین ہوتا جائے گا، اور ہماری قسمت میں اور مزید ذلتیں لکھی جائیں گی، اور ہم مزید چلو وقت ختم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی، اور ہم ویسے بھی غریب ہیں، اوپر سے وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے. ناظرین وقت بھی نہیں ملتا انشاءاللہ. ناظرین آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.